بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. آج عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یعنی کہ واضح الفاظ کے اندر حکومت عمران خان کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ وہ ان پر آرٹیکل 6 لگانے جا رہی ہے. لگتا ہے کہ حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے. لگتا ہے کہ حکومت پے در پہ غلطیاں کرتی جا رہی ہے. یہ وہ حکومت ہے جو امریکی آشیرواد کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے سہارے حکومت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ امپورٹڈ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو یہ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. اور اسی طرح نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو دہرا کر تھکتے نہیں تھے. مگر آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. یہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے چند مہینے کی بات ہے کہ کیسے بلاول بھٹو اور یہ اس کی باقی جو ٹیم ہے یہ عمران خان کو سلیکٹڈ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو تانا دیتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آئی ہے، یہ ووٹوں سے نہیں ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے. اور اسی طرح پھر نواز شریف یعنی کہ شریف رجیم یعنی کہ شریف برادران اس بات کو بار بار دہراتے تھے کہ عمران خان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے پالا ہے اور عمران خان کی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اور ووٹ کو عزت دو کو خوب وہ اچھالا کرتے تھے. مگر میں اب ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ کس کے اوپر؟ جب آپ کہا کرتے تھے، عمران خان پر الزام لگایا کرتے تھے کہ عمران خان کے جلسے، اتنے بڑے بڑے جلسے کامیاب کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. جنرل شجاع پاشا کا نام لیا کرتے تھے، اسی طرح جنرل فیض کا نام لیا کرتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ عمران خان کو کامیاب کرانے میں، عمران خان کے جلسوں کو کامیاب کرانے میں، عمران خان کی پارٹی کے اندر مضبوط لوگوں کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے. تو اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کس کے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ آج ہینڈلرز کس کے ساتھ ہیں؟ آج نیوٹرل کس کے ساتھ ہیں؟ کیا قوم دیکھ نہیں رہی؟ قوم اچھی طرح دیکھ رہی ہے اور قوم نے فیصلہ کر لیا ہے. جب وقت آئے گا تو قوم اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. آج ضمنی الیکشن کے اندر 20 کی 20 سیٹوں کے اندر مسلم لیگ نون کا نام لینے والا کوئی نہیں. مسلم لیگ نون کی جو حالت ہے اس وقت 20 کی 20 سیٹوں میں، وہ رہے نام اللہ کا. بہت ان کے برے حالات ہیں اور لوگ بازاروں میں، لوگوں میں اب جو عام جو نیوٹرل قسم کے لوگ تھے، جو میانہ روی والے لوگ تھے اور ان کا ٹلٹ جو ہے وہ نون کی طرف تھا، اب وہ یہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں. مسلم لیگ نون اس وقت ایک گالی بن چکی ہے. ابھی 20 حلقوں کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا رزلٹ بھی کل انشاءاللہ آ جائے گا اور عوام کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. مگر میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دھاندلی کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ان کو ووٹ زیادہ سے زیادہ کاسٹ کرنے کی ضرورت ہے. 2 چیزیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کرنی ہیں: ایک، ووٹ زیادہ سے زیادہ باہر لے کے آنا ہے، جتنا میکسیمم لوگوں کو یہ ووٹ کاسٹ کروا سکتے ہیں. دوسرا، دھاندلی کو روکنے کے لیے ان کو پولنگ اسٹیشنوں کے گرد وہاں پر اکٹھا ہونا ہوگا اور پریشر بلڈ اپ کرتے رہنا ہوگا، ورنہ یہ کسی قسم کے ناجائز اور غلط حربے سے ٹلنے والے نہیں. اور عمران خان تنہا اتنی جماعتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر، کتنی بڑی طاقتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں، مگر وہ اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان کی طاقت ہے، کیونکہ وہ نظریے کے اوپر کھڑا ہے، کیونکہ وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ ووٹ کو عزت دو کا جھوٹا بیانیہ اس نے نہیں بنایا ہو. اس نے 3 سال کے اندر سب کو ننگا کر کے رکھ دی. آج پاکستان کے اندر وہ کردار جو ہمیشہ 70 سال سے یا 60 سال سے اپنا کردار نبھاتے رہے ہیں در پردہ اور کبھی سامنے آ کے، آج عمران خان نے ان تمام کرداروں کو ننگا کر کے رکھ دیا. اور عمران خان نے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے ایسی بھرپور کمپین چلائی ہے کہ مسلم لیگ نون کی کائی پلٹ دی ہے، کہ مسلم لیگ نون کی کمپین کو دفن کر کے رکھ دیا ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا مریم نواز نے جو کمپین سنبھالی اور اس کے اندر جو اوٹ پٹانگ گفتگو کی، اوٹ پٹانگ تقاریر کی، اور سوائے عمران خان کی ذات کو نشانہ بنانے کی اس نے کچھ بھی نہیں کیا. نہ کوئی پروگرام دیا، نہ حکومت کی کوئی پالیسی بیان کی، نہ کوئی ایسی کوئی سلجھی ہوئی بات کی کہ لوگ اس کو سننے کے لیے جائیں. ایک ہا کار تھی بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. کمپین نہیں تھی، بلکہ ایسے پتہ لگتا تھا کہ جیسے جنگ و جدل کا میدان ہے، اور ایک جیسے کوئی بغض کا مارا ہوا، ناد کا مارا ہوا شخص جیسے نکل کر کسی کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی کہ جیسے کوئی پھپھے کٹنی ہوتی ہے کہ جو سوائے گلے شکووں کے اور شکایات کے اور پھر اسی طرح خرافات کے
اور کچھ بھی اس کو نہیں آتا اور وہ یہی کچھ بولتی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے نا, اب تو اس کو مانیں گے نا آپ. پہلے تو اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ ہے, مگر اب تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے. اب سلیکٹڈ آپ ہیں, اب سلیکٹڈ عمران خان نہیں ہے. آپ نے اب کیسی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, سلیکٹڈ 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 کا ایک نعرہ لگایا ہوتا تھا, اور اب کہہ رہے ہو کہ عمران خان کے اوپر ہم غداری کا مقدمہ بنائیں گے. تو کیا یہ اتنا آسان ہے؟ کیا آپ کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر آپ کتنی پابندیاں لگا رہے ہیں؟ یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اگر کوئی شخص اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, اگر کوئی شخص اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے, اگر کوئی شخص اپنے گلے شکوے شکایات کرتا ہے, اگر کوئی شخص آپ کی غلطیوں کو بتاتا ہے, اگر کوئی شخص اچھی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف بھی پرچے کریں گے, ایف آئی آر کریں گے اور ان کو بھی گرفتار کریں گے. یہی ہے فیشزم. آپ پاکستان کے عام شہریوں کو بھی اب دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ پاکستان کے عام شہریوں کے اوپر بھی مقدمات بنا رہے ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور آفرین جاؤں ان سلیکٹڈ کے بھی اور یہ سلیکشن کرنے والوں کو بھی کہ انہوں نے چوروں, ڈاکوؤں اور جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دی, جن کے اوپر مقدمات بنے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے, دنیا ہم پر ہنس رہی ہے. دنیا اب ہماری مثالیں دیتی ہے. پہلے جیسے مثالیں دی جاتی تھی کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں ہے, تو اب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہیں آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر ایسے لوگوں کو وزیر اعظم بنایا جائے, ایسے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے جن کے اوپر مقدمات ہوں کرپشن کے, منی لانڈرنگ کے, پیسے کی خرد برد کے, ان کو آپ اور ان کے اوپر فرد جرم لگنی ہو, جس دن فرد جرم لگنی ہو اس ایک دن پہلے وہ وزیر اعظم بن جائے اور وزیر اعلیٰ بن جائے؟ یہ کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا ہے؟ یہ پاکستان میں ہوا ہے, یہ پاکستان میں ہو چکا ہے اور پوری قوم سراپا احتجاج ہے, مگر کوئی ذمہ داران بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کے اپنے پریشر ہیں جو ان کے اوپر ہے, اور وہ پریشر کو ہضم نہیں کر سکتے. اب وہ ملک کے ساتھ غداری کرنے سے نکلے ہوئے ہیں. یہ ملک کے ساتھ غداری ہے کہ آپ نے مجرموں کو, آپ نے ملزموں کو, آپ نے کرپشن کرنے والوں کو, جن کے ریکارڈ کے اوپر جن کی کرپشن ہے, آپ نے ان کو لا کر ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. منتخب وزیر اعظم کو گرا کر آپ نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے خوف سے, امریکہ کے خوف سے پاکستان کو امریکی غلامی کے اندر دے دی. آج امریکی دھن دھناتے پھرتے ہیں اور آپ بغلیں بجا رہے ہیں, آپ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں. ایسی وزیر اعظم کی سیٹ کو کیا کرنا ہے کہ جس میں عوام آپ کے ساتھ نہ ہو, جس میں آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو اگر ہے تو. مریم نواز کہا کرتی کہ لوٹوں کی جگہ غسل خانوں کے اندر ہوتی ہے, اور آج کہہ رہی ہے کہ یہ لوٹے نہیں ہیں کیونکہ یہ حکومت چھوڑ کے آئے ہیں. یعنی کہ لوٹوں کی تشریح بھی اب وہ بتا رہی ہیں, لوٹوں کی ڈیفینیشن وہ بتا رہی ہے کہ پہلے لوٹے جو تھے لوٹے تھے, ان کی جگہ غسل خانوں میں تھی اور وہ بہت برے تھے. آج کے جو ان کے لوٹے ہیں وہ برے نہیں ہیں, وہ ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. اب یہ لوٹے نہیں ہیں. منرف ارکان کی یہ حالت ہے کہ وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, وہ کہیں جانے کے قابل نہیں ہے. جہاں جاتے ہیں لوگوں سے جوتیاں کھاتے ہیں, ان کی اولادیں, ان کی فیملی کے ممبران جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں, لوگ ان پر طنز کرتے ہیں, لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, لوگوں کو غدار غدار اور چور چور کے نعروں سے پکارتے ہیں. کہیں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. معاشرہ اسی طرح پنپتا ہے اور اسی طرح بنتا ہے جب معاشرے کے اندر غلط کام کرنے والے, چوری کرنے والے, لوٹ مار کرنے والے, کرپشن کرنے والے, منی لانڈرنگ کرنے والے, ظلم کرنے والے, اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے جب معاشرے کے اندر آتے ہیں اور معاشرہ ان کو برا سمجھنا شروع کرتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ان کو شعور آ گیا ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے, ان کو پتہ لگ گیا ہے. ترقی یافتہ ملکوں کے اندر, جب مہذب معاشروں کے اندر, جب کرپشن کرنے والا اپنے عوام کے اندر جانے کے قابل نہیں ہوتا, تو پھر کرپشن اسی طرح ختم ہوتی. پہلی کرپشن ختم کرنا یا کسی شخص کو برائی سے روکنا یا کسی شخص کو غلط کام کرنے والوں کو نفرت سے دیکھنا. جن لوگوں نے غلط کام کیے ہوتے ہیں, ظلم کیے ہوتے ہیں, جرم کیے ہوتے ہیں, اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہوتا ہے, ان کو قانون اپنی گرفت میں لیتا ہے. مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ایسے لوگوں کے لیے سہولتیں دی جاتی ہیں کہ جنہوں نے اقتدار میں رہ کر اقتدار کا فائدہ اٹھایا ہوتا ہے, اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوتا ہے, مال دولت بنائی ہوتی ہے, کرپشن کی ہوتی ہے, غبن کیا ہوتا ہے. تو پاکستان میں ایسے لوگوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. جب قانون کچھ نہیں کرے گا تو معاشرہ پھر اٹھے گا. تو جب معاشرہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا, جب معاشرہ ان کو پسند نہیں کرے گا, جب معاشرہ ان کے اوپر طنز کرے گا, جب معاشرہ ان کو برا بھلا کہے گا, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے
کرپشن کو ختم کرنے کا، تو پھر آنے والے لوگ جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر آتے ہیں. جب معاشرہ اگر وہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے ان کو ریجیکٹ کرے گا، جب معاشرہ ان کو ریجیکٹ کرے گا تو پھر آنے والا خوف زدہ ہوگا اور گھبرائے گا، کیونکہ قانون تو ان کے لیے کچھ نہیں کرے گا، مگر معاشرے میں جب ان کا مقام نہیں رہے گا تو پھر وہ سوچیں گے بار بار. ایک شخص اقتدار میں ہے اور وہ ہر وقت رشوتیں لیتا ہے اور لوگوں کے جائز ناجائز کاموں کے لیے بھاگتا دوڑتا ہے اور خود بھی پیسے کماتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی پیسے کھلواتا ہے اور جن اداروں میں جاتا ہے ان کو بھی ان لوگوں سے پیسے دلواتا ہے. تو جب معاشرہ ان لوگوں کو برا سمجھنا شروع کر دے گا، ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور ان کو ووٹ دینا بند کر دے گا، تو پھر رفتہ رفتہ یہ کام ہوگا. پھر جب یہ کام ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ وہی لوگ آگے آئیں گے اور پھر قانون بھی ٹھیک ہو. اور عمران خان گالیاں نہیں، عمران خان اس قوم کی تربیت کر رہا ہے، عمران خان اس قوم کے اندر شعور پیدا کر رہا ہے، عمران خان اس معاشرے کو بنا رہا ہے. اس معاشرے کو عمران خان کرپشن کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، برائی کے خلاف، جرم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، ظلم کے خلاف. اس معاشرے کو عمران خان شعور دے رہا ہے، ان کو کھڑا کر رہا ہے ان چیزوں کے خلاف، ان کے اندر جرت پیدا کر رہا ہے، یہ تربیت کر رہا ہے، ذہنی فکری تربیت کر رہا ہے، نظریاتی تربیت کر رہا ہے عمران خان. عمران خان کے سپاہی، عمران خان کے کارکن آج اگر عمران خان کی پارٹی کے اندر بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس کی بھی تنقید کرتے ہیں. وہ ایسی تربیت کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کے جو نظریاتی ورکر ہیں کہ وہ اب کسی قسم کی برائی کو برداشت نہیں کرتے، کسی قسم کی کرپشن کو برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ اس میں پارٹی میں ہو، چاہے وہ اس پارٹی میں ہو، چاہے اپنی جماعت میں ہو، چاہے کسی اور کی جماعت میں ہو. تو عمران خان نے اس قسم کی تربیت کی ہے پی ٹی آئی کے ورکروں. اور پنجاب کے اندر اگر شفاف الیکشن ہوئے تو یہ اگر 20 نہیں تو 16-17 سیٹیں پی ٹی آئی یقینی طور پہ جیتے گی. اور اس کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو اور پی ٹی آئی کے ورکروں. انہوں نے ساری زندگی چھانگا مانگا سے لے کر اور پھر یہ جو انہوں نے لوٹے خریدے 20-20 کروڑ کے، یہاں تک آپ ان کا کردار دیکھ لیں. ان کا کام ہی یہی ہے، انہوں نے کیا ہی ہے. پہلے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا تو ان کی باتیں دب جایا کرتی تھی، کسی حد تک چند لوگوں کے اندر ضرور باتیں ہوتی تھی، لیکن عام لوگوں کو ان چیزوں کا اتنا وہ نہیں ہوتا تھا. یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتی رہتی تھی اور اپنی اپنی باریاں لیتی رہتی تھی اور ورکر جو ہے وہ بیچارہ ان کے لیے لڑتا رہتا تھا. اور اب دیکھیں کہ عمران خان کے مقابلے میں یہ دونوں اکٹھے ہو گئے. کتنا جوان مردی سے عمران خان ان دونوں کا مقابلہ کر رہا ہے جو 40 سال کی تجربہ کار پارٹیاں کرپشن کے اندر، دولت سے مالا مال، اقتدار سے مالا مال اور پھر پشت پناہی سے مالا مال، بین الاقوامی پشت پناہی ان کے ساتھ اگر نہیں ہے تو صرف عوام کی طاقت ان کے ساتھ نہیں. اور ان کو اس بات کی بھی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے، یہ اسی لیے قبول کر کے بیٹھ گئے کیونکہ عوام کے اندر اب ان کی اور کوئی جگہ نہیں ہے. یہ اب بھول جائیں کہ یہ اب نسلوں پہ چلائیں گے یہ کام، یہ اب کام ان کا آگے نہیں بڑھے گا. عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، عوام ان کو پہچان چکی ہے. وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 185 سیٹوں کی ضرورت ہے، جبکہ 173 اس وقت موجودہ ٹائم میں پی ٹی آئی کے پاس ہیں اور 175 جو ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہے. تو نون لیگ کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 10 سیٹوں کی ضرورت اور جبکہ پی ٹی آئی کو 12 سیٹوں کی ضرورت. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے وزارت اعلیٰ اگر کوئی مداخلت نہ ہوئی، اگر کوئی سازش نہ ہوئی، اگر کوئی ہیرا پھیری نہ ہوئی، اگر کوئی دھاندلی کا منظم منصوبہ نہ ہوا، پی ٹی آئی آسانی سے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ. آپ کو اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، یہ آپ کے بغیر نہیں ہوگا. یہ صرف عمران خان اکیلا نہیں کرے گا، عمران خان نے تو آپ کو راستہ دکھایا ہے. اب آپ کا کام شروع ہو گیا، آپ کا رول شروع ہو گیا. اب آپ نے عمران خان کے اس ویژن کے اوپر کام کرنا ہے. پولنگ والے دن آپ نے جب اگر اپنا کردار ادا کیا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ نہ لے. اور میں ایک مشورہ ضرور دوں گا عمران خان کو کہ جیسے ہی آپ کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو، آپ کی حکومت بن جائے، فوراً اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کریں، کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور نکل آئیں باہر اور پھر الیکشن ہو کر رہے. اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، لوگوں کو سمجھ ہے، تو نکل آئیں پھر باہر اور جنرل الیکشن کی کمپین شروع کر دیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.